بہت حدیث پاک پیاری جو ہر دفعہ ہم سنتے بھی ہیں، لیکن کبھی اس کی گہرائی میں ہمیں جانے کا شوق نہیں ہوا یا اس کو سمجھنے کی ہمیں توفیق نہیں ہوئی۔ ذرا توجہ کے ساتھ اس بات کو سنیے گا ضرور۔ پہلے بھی ہم نے کئی بار سنی ہے کہ وہ حدیث پاک محبوب علیہ الصلوۃ والسلام ممبر پر جلوہ افروز ہونے لگے تو محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میرے صحابہ قریب ہو آؤ۔ جب لوگ قریب آ گئے تو کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام مسجد نبی شریف میں جو ممبر ہے، جیسے ہی اس کے سیڑھیاں بنی ہوئی ہیں، وہ زینے اس طرح کا 3 یا 4 ہیں، اور اس کے اوپر بیٹھ کر محبوب علیہ الصلوۃ والسلام خطبہ ارشاد فرمایا کرتے۔ تو اس طرح کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب پہلے زینے پر تشریف فرما ہوئے قدم مبارک رکھا تو محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا آمین۔ دوسرے زینے پر قدم رکھا، فرمایا آمین۔ پھر قدم رکھا، فرمایا آمین۔ اب اتنی بات جو ہے وہ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ہم نے سنی کہ پہلے ایسا کبھی نہیں ہوا۔ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام شریف لاتے اور آ کر ممبر پر جلوہ افروز ہو کر ہمیں ارشادات فرماتے، خطبہ ارشاد فرماتے۔ آج پہلی دفعہ ایسا ہوا کہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام جب ممبر پر تشریف لانے لگے تو فرمایا آمین آمین آمین۔ اب 3 دفعہ جو فرمایا آمین، صحابہ کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا اتفاق پہلے کبھی نہیں ہوا کہ آپ تشریف لائے ہوں اور آپ نے ایسا کہا ہو۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کس وجہ سے آپ نے ارشاد فرمایا؟ بات کو سنیے گا اور اس کو سوچیے گا بھی ضرور کہ اس بات کے پیچھے اصل ہمارے لیے ایک بات ہے کیا۔ محبوب فرماتے ہیں کہ میں جب پہلے زینے پر قدم رکھا، جب پہلی بار میں نے آمین کہا، اس کے بدلے میں کیا ہے کہ میرے پاس جبریل آئے، جاءنی جبریل، جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام آئے اور آ کر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، ہلاک ہو گیا وہ شخص جس نے آپ کا نام نامی اسم گرامی صلی اللہ علیہ وسلم محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا نام سنا اور اس نے درود پاک نہ پڑھا ہو۔ ہلاک ہو گیا وہ شخص۔ آج ہم اذان ہو رہی ہے، اذان کے اندر اشہد ان محمد رسول اللہ کہا جاتا ہے تو ہم بے پرواہی کے ساتھ اپنے کام میں مشغول ہوتی ہیں۔ ہلاکت کا اس کو لیے کہا، جیسا کہ میں نے کہا ذرا اس بات کو سنیے گا۔ اب یہ 3 جملے ہیں جس پر محبوب نے فرمایا آمین۔ اب یہ بددعا دینے والا یا وہ شخص کرنے والا کون ہے؟ نوری فرشتوں کا سردار ہے، جبریل ہے۔ اب وہ بددعا کر رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ اللہ کی طرف سے یہ حکم ہے کہ جو بندہ یہ کام کرے گا۔ اب آمین کہنے والی ذات کون ہے؟ محبوب مصطفیٰ ہے، جن کی زبان سے نکلے ہوئے جملے کبھی جھوٹے نہیں ہو سکتے۔ یہ کائنات تو بدلی جا سکتی ہے لیکن ان کے لبہائے مبارک سے نکلے ہوئے کلمے جو وہ کبھی جھوٹے نہیں ہو سکتے۔ آج ہمارے مسلمانوں کا ایمان کمزور ہے، لیکن اس وقت کے لوگ جو کافر و مشرکین ہیں وہ بھی اس بات کو مانتے۔ پچھلے جمعہ کو اس کی مثالیں بھی دی گئی کہ وہ بھی اس بات کو مانتی ہیں کہ جیسے ہی اس زبان سے کچھ بھی نکلا ہے وہ ہم نے پورا ہوتے ہوئے دیکھا ہے۔ اب دیکھیں جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام بدعا کر رہے ہیں اور آمین کہنے والی محبوب مصطفیٰ کی ذات ہے کہ جس بندے نے نام نامی اسم گرامی صلی اللہ علیہ وسلم سنا اور اس نے درود پاک نہ پڑھا وہ ہلاک ہو گیا۔ دوسری بار آمین کیوں کہا؟ محبوب فرماتے ہیں کہ جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام نے عرض کی کہ کسی کا ماں باپ بڑھاپے میں پہنچا، ماں باپ دونوں یا ان میں سے کوئی ایک، اور اس بندے نے ان کی خدمت نہ کر کے جنت حاصل کر لی ہو، اپنے ماں باپ کی خدمت نہ کی، ان کی حکم تو ہے نا خدمت کریں اور جنت حاصل ہوگی، ایسا بندہ جس نے اپنے بڑھاپے میں پہنچے ہوئے ماں باپ یا ان میں سے کوئی ایک ان کی خدمت نہ کی اور خدمت کر کے جنت نہ حاصل کر لی ہو، فرمایا کہ وہ شخص بھی ہلاک ہو گیا۔ اور کس نے فرمایا؟ محبوب خدا نے فرمایا آمین۔ آج دیکھیں کہ ہم اپنے ماں باپ کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں، سوچ کر دیکھیں اس بات کو ذرا۔ بددعا کرنے والے، منہ سے زبان سے وہ جملے ادا کرنے والے کون ہیں؟ نوری فرشتوں کا سردار جبریل امین، اور آمین کہنے والی ذات محبوب خدا کی ذات ہے۔ اب دیکھیں کہ ہم اپنے ماں باپ کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں۔ بڑھاپے میں ہیں یا بڑھاپے کو نہیں پہنچے، ہر لمحہ ہر وقت ہمیں اپنے ماں باپ کا ادب و احترام، قرآن ہمیں 12 دفعہ کہتا ہے ماں باپ کا ادب و احترام کرو۔ خدا کی جس جگہ بھی اللہ کی وحدانیت کا ذکر ہے، جہاں بھی اللہ کی عبادت کا ذکر ہے، ساتھ ہی میں والدین کی فرما برداری کا بھی ذکر ہمیں ملتا ہے۔ تیسری بار محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے آمین کیوں کہا؟ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا
کہ جبریل آئے اور انہوں نے کہا ایسا بندہ وہ ہلاک ہوا جس نے رمضان المبارک کا مہینہ پایا اور اس نے اپنی بخشش نہ کروا لی ہو، ایسا بندہ بھی ہلاک ہو گیا۔ اب ہمیں پتہ ہے، بتایا جاتا ہے، 12 دفعہ سنا بھی ہے کہ نفل کا ثواب فرض تک ہے۔ اب ہمارے لیے مخصوص آفر لگی ہوئی ہے، اور ایسی آفر جو پہلے کسی امت کو عطا نہیں کی گئی۔ فرض کا ثواب کئی فراز تک پہنچ جاتا ہے۔ جتنی نیت میں خلوص اچھا ہوگا، اس نیکی میں جتنا ادب و احترام یا خلوص اچھا ہوگا، اسی لحاظ سے اللہ کی پاک بارگاہ سے اجر و ثواب عطا کیا جائے گا۔ اسی رمضان المبارک میں 27ویں شب قدر بھی ہے۔ محبوب فرما رہے ہیں کہ جو رمضان المبارک کا مہینہ پائے اور اپنی بخشش نہ کروا سکے، پورا سال ہم گناہ کرتے ہیں اور ہمارے لیے آسانیاں ہو جاتی ہیں کہ شیطان کو بھی جکڑ دیا جاتا ہے۔ چند دن میں نمازی کے حضرات جو تعداد وہ زیادہ ہوتی ہے، پھر ہم اسی حال میں ہو جاتے ہیں۔ اتنی آفر لگنے کے باوجود، اتنی آسانیاں پیدا ہونے کے باوجود بھی پھر بھی ہم اگر بخشش نہ کروائیں، تو جبریل امین نے کہا کہ وہ بندہ ہلاک ہوا جو بخشش نہ کروا سکا، رمضان المبارک کا مہینہ پانے کے باوجود بھی۔ آمین کہنے والی محبوب خدا کی ذات ہے۔ اب رمضان المبارک کا وہ مہینہ، وہ برکتوں والا، رحمتوں والا مہینہ ہمارے پاس آ رہا ہے۔ امید ہے کہ انشاءاللہ کل اس کی تراویح پڑھی جائیں گی، اتوار کو روزہ ہوگا، انشاءاللہ ایسا ہی ہوگا۔ تو وہ رمضان المبارک کا مہینہ ہمارے پاس آ رہا ہے، اس کی خدمت کریں، آج ہی تیاریاں کریں، گھروں کی صفائی کریں، جو بھی کوئی معاملات ہیں ان کو سمیٹنے کی کوشش کریں۔ زیادہ سے زیادہ وقت جو ہے وہ آپ رمضان المبارک میں عبادات میں گزاریں۔ قرآن پاک کی تلاوت پہلے نہیں کرتے ہیں تو کوشش کریں کہ ابھی زیادہ کریں۔ جو کرتے ہیں پہلے وہ کوشش یہ کریں کہ وہ اپنا ترجمے کے ساتھ قرآن پاک کو سمجھنے کی کوشش کریں، پڑھنے کی کوشش کریں۔ رمضان المبارک میں حکم ہے کہ ایک دفعہ کم از کم ضرور تو تلاوت کلام مجید کرنی چاہیے۔ قرآن پاک ایک دفعہ ضرور ختم کرنا چاہیے، میرے محبوب کی سنت ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ ایک رمضان میں 10 دفعہ کیا جائے، تو آپ وہ 10 دفعہ کرنے کے بجائے ایک ہی دفعہ میں کر لیں اور اس کو ترجمے کے ساتھ کر لیں، تو یہ ہمارے لیے زیادہ فائدہ مند ہے، زیادہ فائدہ ہے۔ زیادہ سے زیادہ عبادات کریں، روزہ رکھیں، صدقہ و خیرات کریں، ایک کے بدلے میں اتنا ثواب ملے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کی پاک بارگاہ میں یہ التجا ہے، گزارش ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ اس رمضان المبارک کی صحیح معنوں میں خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وہ لوگوں نے وہ رمضان المبارک کی خدمت کرتے، ادب و احترام کرتے، آج بھی لوگ کرتے ہیں، لیکن آج ہم مسلمان خود اس ماہ مقدس کا احترام نہیں کرتے۔ دیکھیں گے اسی طرح جناب گانے بھی اونچی آواز میں چل رہے ہوں گے، اسپیکروں میں چل رہے ہوں گے۔ ابھی رمضان المبارک میں گندم کا بھی موسم آنے والا ہے، مشینیں لگی ہوں گی، گانے چل رہے ہوں گے۔ کیا ہے جناب، رزق ہم وہ کھائیں گے، اس کے اندر گانے بھی چل رہے ہیں، وہ رزق ہم کما رہے ہیں، تو پھر اسی کا ہم پر بہت اثر پڑتا ہے۔ جو رزق جس طریقے سے آتا ہے، جس طرح کمایا جاتا ہے، اس کا انسان کے کھانے پر بڑا اثر پڑتا ہے۔ تو ان باتوں سے بچا کریں، چاہے وہ ٹریکٹر یا مشین آپ کی ہے یا نہیں ہے، لانے والے کو آپ نے اس کی مزدوری دینی ہے، اس کو کہیں بھی خبردار ہماری اس زمین کے اندر آپ گانے نہ چلائیں، منع کر دے اس کو۔ وہ کرے گا کیوں نہیں کرے گا، یا تو اس سے پہلے کریں۔ رزق وہ آپ کے گھر میں آنا ہے، بے برکتی آپ کے اس رزق میں نہ پیدا ہو جائے، اور آپ کی اتنا کہنے کی وجہ سے اگر وہ گانے چلائے گا، اتنے لوگ سنیں گے، جہاں اس کو گناہ ملے گا، آپ کے ایک کہنے کی وجہ سے آپ کو کتنا ثواب ملے گا۔ ذرا پہلے ہم نے کوشش کی تھی، پچھلی عید میں کہا تھا، تو کافی ساری بچت ہو گئی۔ تو بہرحال رمضان المبارک کا جس طریقے سے بھی، جس طرح سے بھی ہو سکے، زیادہ سے زیادہ ادب و احترام کریں، لوگوں کے ساتھ بھلائی کا سلوک کریں، رشتہ داروں کے معاملات میں پریشانی کا سبب نہ بنے، اور روزے رکھیں۔ ہر وہ بالغ بچہ جس کی 11-12 سال عمر ہو چکی ہے، اس کو بھی روزہ رکھوائیں۔ جس طرح سے بھی ممکن ہو، روزہ رکھنے سے بندے میں پریشانیاں نہیں بلکہ آسانیاں پیدا ہوتی ہیں، طبیعت بگڑتی نہیں ہے، خوشحال ہوتی ہے۔ آپ رکھ کر دیکھیے گا، اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور صحیح سے معنوں میں رمضان مقدس کی خدمت کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔